أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ اس میں حروف مستعلیہ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے حروف مستعلیہ اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔ جو بھی حرف جبھی بھی بولے پہلی تختی کے جیسا پڑھنا، پہلی تختی میں جیسا پڑھے ویسے ہی پڑھنا، کچھ تھوڑا سے کم کھینچے مگر پورا حرف بولنا صاف صاف صفات کے ساتھ۔ قواعد پورا یاد کر لیں، اور اساتذہ کے لیے ہدایت تختی نمبر 14 بھی ضروری ہے، اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ ہدایت تختی نمبر 14 اساتذہ کے لیے، طلبہ کے لیے نہیں۔ طلبہ کے لیے یہ اوپر کے قواعد اور کچھ ہمارے پرچے میں سے، را کے پرچے میں سے کچھ اور قواعد یاد کر لیں تو انشاءاللہ طلبہ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ارسلنا قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مرة بر رب ارجعونی امر تابوا ارجعی فرقة مرصادا قرطاس امرت منہمر واصبر من شر بر بر دری مستمر ذریة تحرم۔ ہجے کہیں کہیں سے مستمرین کے ہجے، میم سین پیش مس، طلبہ کہتے ہیں میم سین پیش مس، ایسا کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میم سین پیش اس کو الگ کرنا، مس الگ پڑھنا۔ تا زبر تا مستا، میم را زیر مر مستمر، را زیر را دو زیر رن مستمر رن۔ ذریتاً کہجے، ذال را پیش ذر، باریک ہی پڑھنا ہے، جیسے رواں ہیں ویسے ہجے ہوں گے۔ را رواں میں جو ہے باریک ہے تو ہجوں میں بھی باریک ہوگی۔ ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، اس میں سختی ہوگی، را یا زیر ری ایسا کھینچیں گے نہیں، یا مدہ نہیں ہے، وہ تشدید ہے۔ ذری یا زبر یا ذریہ، تا دو زبر تن ذریتن، تا پیش تو، ہا را زبر حر تحر، را زیر ری تحری، میم
پیش مو تحرم قواعد مستمرین کے قواعد جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. حرکت رائے مشددہ پر دو زیر ہے اس لیے را مشددہ باریک ہوگی، شروع ہی سے باریک ہوگی. رائے مشددہ پر دو زیر ہے، رائے مشددہ کو شروع ہی سے باریک پڑھیں گے. مر میں جو قاعدہ تو یہ بول سکتے ہیں کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. فرقات قواعد را ساکنہ کے بعد حرف مستعلیہ میں سے اسی کلمے میں قاف ہے اس لیے را پر ہوگی. مرصادن را ساکنہ کے بعد حرف مستعلیہ میں سے اسی کلمے میں صاد ہے اس لیے را پر ہوگی. قرطاسن یہ بھی ویسے ہی ہے، را ساکنہ کے بعد حرف مستعلیہ میں سے تو اسی کلمے میں ہے اس لیے را پر ہوگی. اور یہ بات یاد رکھیں اس کے اپوزٹ میں ہے فصبر صبرن. فصبر ایک کلمہ ہے، صبرن الگ کلمہ ہے. را ساکنہ کے بعد صاد تو مستعلیہ میں سے ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، اس کی وجہ سے را یہاں پہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. ایک ہی کلمہ شرط ہے، را ساکن کے بعد مستعلیہ اسی کلمے میں ایک ہی کلمے میں ہو تو تب پر ہوگی را، ورنہ باریک ہوگی. تو یہ باریک ہونے والے 3 مثالیں ہیں قرآن پاک میں صرف. فصبر صبرن سورہ معارج، انذر قومک سورہ نوح دونوں 29ویں پارے میں ہے. اور ولا تصعر خدک یہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 18. تو یہ 3 ہی مثالیں ہیں. را ساکنہ کے بعد مستعلیہ تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے اچھی طرح سے. رب ارجعونی را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را پر ہوگی. زیر اصلی کے لیے دوسرا کلمہ شرط ہے را پر ہونے کے لیے. را پر ہونے زیر اصلی کے لیے دوسرا کلمہ شرط ہے. زیر عارضی کے لیے کوئی کلمہ شرط نہیں ہے، یعنی زیر عارضی آ جائے تو بس پر پڑھنا ہے. اور عارضی اصلی کیسے معلوم ہو وہ تو عربی دان جانتے ہیں، عربی والوں سے معلوم کر لینا، نہیں تو اچھے قاری سے معلوم کر لینا. یہاں پہ ربی کی زیر اصلی ہے، ربی کی زیر بعض لوگ اس کو عارضی سمجھتے ہیں. عربی گرامر میں عارضی ہے مگر قرات کے اصطلاح میں اس کو عارضی نہیں کہتے، اس کو اصلی کہتے ہیں. امر تابو امر تابو میں کیا ہے؟ را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہے اس لیے را پر ہوگی. کون سا بھی کلمہ ہو، یہ دوسرا کلمہ ہے لیکن کون سا بھی کلمہ ہو زیر عارضی کے لیے کوئی کلمہ شرط نہیں ہے. را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی. یہ زیر عارضی کیسے؟ اصل میں ام ہے. یہ کیا ہے؟ اصل میں ام ہے، یعنی میم ساکن پہلے سے میم ساکن تھی تو اس کو دونوں بھی ساکن جمع ہوئے، را بھی ساکن ہے میم بھی ساکن ہے. پڑھنے کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا. امر تابو کیسا پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے میم کو زیر دیا، عارضی زیر دیا. جو زیر لگائی جاتی ہے، کبھی زیر لگاتے ہیں کبھی زبر لگاتے ہیں کبھی پیش بھی لگاتے ہیں. زبر زیر پیش کبھی عارضی ہوتے ہیں
تو یہاں پہ زیر عارضی ہے، لگائے ہیں تلفظ کو آسان کرنے کے لیے، اس لیے یہ عارضی ہو گئے۔ یرضعی، یہ تو سمجھتے ہیں آپ حضرات کہ ملا کر پڑھنے پر یہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی پڑھا جاتا ہے، یعنی الف تو بالکل نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ یہ عارضی ہے، حمزہ عارضی ہے، اس کی زیر بھی حرکت بھی عارضی ہے، تو اس لیے یہ زیر عارضی ہے۔ تو زیر عارضی کون سے بھی کلمے میں ہو پر پڑھیں گے، زیر عارضی کون سے بھی کلمے میں ہو پر پڑھیں گے۔ زیر اصلی کے لیے دوسرا کلمہ شرط ہے را پر ہونے کے لیے۔ ارسلنا، قواعد، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر ہوگی۔ قرآن، را ساکنہ سے پہلے پیش ہے اس لیے را پر ہوگی۔ یغر کا را پر پیش ہے را پر ہوگی، را ساکنہ سے پہلے پیش ہے را پر ہوگی۔ ربما، را کو پیش ہے را پر ہوگی۔ رؤوف، یہ را پر زبر ہے، را پر ہوگی۔ مستقر، تو رائے مشددہ پر دو پیش ہے اس لیے رائے مشددہ پر ہوگی۔ یہاں پر وقف کا قاعدہ بھی بتاتا ہوں، تو وقف کریں تو را کو چونکہ دو پیش ہے جزم دینا پڑے گا، تو جب جزم آ جائے اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے، را کو پورا کرنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ را مشددہ ساکن ہو جائے گی، رائے مشددہ ساکن ہو جائے گی، تو رائے مشددہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے۔ پہچاننے کے لیے را کو دو زیر دے کے پڑھ لینا۔ مستقرین، کتنا باریک ہوگا، یعنی وصل میں کتنا جو ہے کتنی دیر ہے، قرین، مستقرین، یہ رین کو چھوڑنا ہے، قر کر دینا، مستقر، مستقر تھوڑا سے دبانا ہے، قر یہ صحیح نہیں ہے۔ برون ہے، اس کو جو ہے وقف کریں تو یہ بھی را باریک ہوگی جیسے یہاں بتائے ہیں۔ این المفر، مفر، مفر تھوڑا سا، مفر ایسا نہیں، مفر ایسا نہیں، مفر بس اتنا ہی ہے۔ چونکہ اس کے اندر اصل تو رائے ساکنہ کے مشددہ کے قواعد ہیں اس لیے وہی بولے گئے ہیں، بقیہ جو پیچھے قواعد آئے ہیں وہی قواعد اس کے اندر ہیں۔